بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد النوع الثاني المعدن یعنی ہم لوگ زمین سے نکلنے والی چیز کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ کتنا واجب ہوتا ہے. تو پہلی دو قسم زمین سے نکلنے والی دو قسم یہاں پہ بیان کی گئی تھی. یعنی النبات پہلی قسم کیا ہے النبات، اور نبات کے دو قسم بیان کیے گئے تھے. نبات اور نبات کے دو قسم بیان کیے گئے تھے. اس کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے، تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے. آج جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں زمین سے نکلنے والی دوسری قسم، وہ کیا ہے المعدن ہے. زمین سے نکلنے والی دوسری قسم کیا ہے المعدن. اور معدن کیا کس کو کہتے ہیں؟ معدن کی تعریف کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ما یستخرج من الارض من غیر جنسها، یعنی زمین کی جنس کے علاوہ. ابھی تک جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے وہ زمینی کی جنس سے، زمین سے کوئی نکلنے والی چیز تھی. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ من غیر جنسها، یعنی زمین کے جنس کے علاوہ جو زمین سے نکلے، زمین کے جنس کے علاوہ جو زمین سے نکلے. جیسا کہ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، ذہب، چاہے ذہب ہو، فضہ ہو یا حدید ہو، نحاس، یعنی اس کے علاوہ جتنے بھی مواد پائے جاتے ہیں، خام مواد پائے جاتے ہیں، زمین سے نکالے جاتے ہیں، ان سب پر معدن کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب او الفضة او ما قيمته نصابا من الجواهر او الكحل او الصفر او الحديد او غيره. کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی سونے اور چاندی کے نصاب کے برابر معدن کو نکالے، زمین سے نکالے، یا یہ کہ اس کی قیمت کے برابر، یعنی سونا اور چاندی کو نکالے، یا سونا اور چاندی کی قیمت کے برابر کوئی اور چیز نکالے. جیسے کہ مثال دے رہے ہیں کہ جواہرات نکالے، یا سرما نکالے، یا کہ پیتل نکالے، یا کہ اس کے علاوہ کیا ہے یعنی حدید، لوہا نکالے، اور اس کی قیمت یا کہ نصاب سونے اور چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے، تو کہہ رہے ہیں فعلیہ الزکاۃ، تب زکوٰۃ واجب ہوگا. یعنی یہاں پر دیکھیے، یعنی دو قسم، یعنی معدن کی دو قسم یہاں پہ بیان کی گئی ہے. معدن کی دو قسم بیان کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک قسم یہ ہے کہ ان یکون ذهب او فضہ، یعنی ذهب اور فضہ. پہلی قسم کیا بیان کی گئی ہے؟ ان یکون من معدن نصابا من الذهب او الفضہ، یعنی پہلی قسم کہ جو سونے اور چاندی میں سے معدن کو نکالے، یعنی زمین سے کیا نکالے؟ سونا اور چاندی کو نکالے. ایک قسم یہ ہے. اور دوسری قسم یہاں پہ بیان کریں او ما قیمته نصابا من الجواہر او الکحل او الصفر او الحدید او غیره. ان دوسری قسم بیان کریں سونا اور چاندی کے علاوہ، سونا اور چاندی تو ہے ہی، سونا اور چاندی کے علاوہ اگر نکالے، جیسے جواہرات ہے، یا سرما ہے، یا ایک پیتل ہے، یا ایک کیا ہے لوہا وغیرہ ہے، یا ایک اس کے علاوہ بہت سارے کیا ہے چیزیں اگر نکالے، تب اس فعلیہ الزکاۃ، کہ تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگا. یعنی سونا اور چاندی نصاب کو پہنچ جائے، یا سونا اور چاندی کے علاوہ جو جواہرات نکال رہا ہے، یا ایک کحل یا صفر، یا ایک حدید، جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی دھات وغیرہ ہے، وہ اگر نکالے اور اس کی قیمت پہنچ جائے، سونا اور چاندی کے برابر قیمت پہنچ جائے، یعنی دو قسم ہے، تو کہ ایسی صورت میں تب زکوٰۃ واجب ہو جائے گا. اور کتنا زکوٰۃ واجب ہوگا؟ تو کہتے ہیں ربع العشر، یعنی کتنا زکوٰۃ دینا ہوگا؟ ربع العشر. تو کیا ہے کہ ربع العشر زکوٰۃ واجب ہوگا. جیسا کہ حدیث کے اندر خود کا یعنی قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. تو مؤلف کی یہی رائے ہے کہ چاہے سونا ہو یا سونے کے علاوہ اور کوئی دھات وغیرہ ہو، جیسا کہ حدید ہو، تانبے ہو، پیتل ہو، نحاس ہو، جو کچھ بھی ہو. لیکن امام شافعی کہتے کہ نہیں، امام شافعی کا کہنا ہے کہ نہیں، زمین سے نکلنے والی چیز صرف سونا اور چاندی ہوگا تبھی زکوٰۃ واجب ہوگا. سونا اور چاندی اگر ہوگا تبھی زکوٰۃ واجب ہوگا. اس کے علاوہ جو کچھ بھی نکلے، اگر یہ کیا کہتے ہیں پیتل نکلے، حدید نکلے، جو کچھ بھی، بس زکوٰۃ ان کے پاس واجب ہوگا سونا اور چاندی میں. اگر سونا اور چاندی نکلے اور وہ نصاب کو پہنچ جائے، آپ جانتے ہیں کہ نصاب کتنا ہے، یعنی سونے کے اندر 85 گرام اور فضہ کے اندر 595 گرام، فضہ کے اندر 595 گرام اور سونے کے اندر کیا 85 گرام ہے. تو
امام شافعی کے پاس زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کہ سونا اور چاندی ہونا چاہیے بس، اور نصاب کو پہنچے تبھی زکوٰۃ واجب ہوگا. اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ان کا ترک و صحب و اللہ فلا تجب فی الزکاۃ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جو آپ نکال رہے ہیں حدید نکال رہے ہیں اگر وہ قابل استعمال ہو، قابل ایسا نہیں کہ اس کو ہتھوڑا مارنے سے ٹوٹ جائے ہو، استعمال نہ ہو، استعمال کے لائق نہ ہو، تو پھر اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا. یعنی قابل استعمال چیز اگر ہو تب جا کر امام ابو حنیفہ کے پاس زکوٰۃ واجب ہوگا، ورنہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا کیونکہ ضائع ہو جائے گا، مارے گا ہتھوڑا ٹوٹ جائے گا، پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا. تو یہ امام شافعی کا قول ہے، جبکہ مؤلف کا قول ہے کہ نہیں، چاہے سونا ہو، سونا نکلے یا سونا یا چاندی، یا سونا اور چاندی کے علاوہ کوئی بھی چیز نکلے، المہم نصاب کو پہنچنا چاہیے. اگر نصاب کو پہنچ جائے گا زکوٰۃ واجب، نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گا. اور زکوٰۃ کتنا دے گا؟ کیونکہ ربع العشر یعنی 2.5% کیا ہے اس کو ادا کرنا ہوگا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ولا يخرج الا بعد السبق والتصفیہ، کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا مگر یہ کہ سبق اور تصفیہ کے بعد، مطلب جس طریقے سے نبات کے اندر بتلایا گیا کہ دانے میں جو بھی حب اور حبوب ثمرات ہے اس کو کیا ہے، اس کے خوشے سے نکالنے کے بعد، خوشے سے ویسے زکوٰۃ نہیں دینا ہوگا. ثمرات میں حب کے اندر ہی حبوب کے اندر ہی بتلائے گئے تھے کہ اس کو کیا ہے خوشے سے الگ کر کے تصفیہ کے بعد نکالنے کے بعد دانہ کو الگ کرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگا. ورنہ اگر اس کے ساتھ اسی میں زکوٰۃ ادا کیا جائے، الگ کیے بغیر ادا کیا جائے تو مطلب ہے کہ صحیح اندازہ نہیں ہو پائے گا. اس لیے کہا گیا کہ زکوٰۃ کب واجب ہوگا؟ جب آپ دانے کو الگ کر لیجئے گا. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو صاف کر لیجئے گا، اس کے اندر جو زنگ ہے، یہ ہے، فلاں ہے، چنا ہے، ان سب چیزوں صاف کر لیجئے گا تب جا کر کے زکوٰۃ واجب ہوگا، اس سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك، کہ کہہ رہے ہیں کہ جو لولو اور مرجان یعنی موتی مونگے جو ہیں، اسی طریقے سے عنبر اور سمک جو ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا. ان چیزوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا. کیوں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں، اس میں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. تو جب دلیل نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں کہ لأن الأصل براءۃ الذمہ، جب دلیل نہیں ہے تو براءۃ الذمہ، براءۃ الاصل یعنی کوئی آپ کے ذمے کوئی چیز لگائی نہیں جائے گی. جب شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا تو ہم آپ کے ذمے کو لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ براءۃ الذمہ. اصل تو یہ کہ انسان بری الذمہ ہے تو ہم لگا نہیں سکتے. اور اسی طریقے سے دیکھا جائے تو یہ چیزیں یعنی زمین سے خارج ہونے والی ہے بھی نہیں، یہ چیزیں زمین سے خارج ہونے والی ہے بھی نہیں. جب ہے نہیں تو گویا کہ اس آیت میں داخل بھی نہیں ہو سکتا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم، یہ سب سمندر سے نکلنے والی چیزیں ہیں، یہ سب سمندر سے نکلنے والی چیزیں ہیں. لولو ہو، مرجان ہو، یا عنبر ہو، یا سمک ہو، یہ سب سمندر سے نکلنے والی چیزیں ہیں. تو جب سمندر سے نکلنے والی چیزیں ہیں تو گویا کہ اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہو، کیونکہ خارج من الارض ہے نہیں. اسی طریقے سے ابن عباس کا بھی قول ہے، جیسا کہ آگے وہ ابن عباس کا قول بھی ہے کہ ولا شيء فی صید البحر والبر. ابن عباس کا بھی یہی قول ہے کہ جو سمندر میں چاہے شکار کیے جائے یا کہ بر میں شکار کیے جائے یا کہیں پہ شکار کیا جائے، بحر میں شکار کیا جائے، کوئی چیز واجب نہیں ہوتا. اگر آپ سمندر میں بھی شکار کرتے ہیں اور آپ مچھلیاں لے کر آتے ہیں، بہت زیادہ مچھلیاں پکڑ کے لاتے ہیں، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا. یا اور بھی کوئی چیز نکال کے لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا. ہاں الا یہ کہ آپ اس کو اموال تجارہ میں سے بنائے، اس کو یعنی تجارت کے لیے اگر آپ اس کو نکالتے ہیں تب جا کر کے وہ تجارت کا جو حکم ہے وہ حکم لگے گا، تب زکوٰۃ واجب ہوگا. ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا کیونکہ یہ سمندری چیزیں ہیں اور سمندری چیز میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا. ولا شيء فی صید البر والبحر کہا گیا. ابن عباس کا قول بھی ہے کہ ابن عباس کا قول بھی ہے کہ چاہے بر میں شکار کرے یا بحر میں شکار کرے، کہیں پہ شکار کرے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا. اور آج یہاں پہ پھر دوسری قسم بیان کریں، معدن کی دوسری قسم کو بیان کریں کہ رکاز، وفر رکاز یا الخمس، یعنی رکاز کی دوسری یعنی کہ معدن کی دوسری قسم دوسری قسم بیان کریں کہ رکاز. اور رکاز کس کو کہتے ہیں بھائی؟ رکاز کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ المال المدفون فی باطن الارض، المال المدفون فی باطن الارض بفعل الانسان، یعنی المال المدفون فی باطن الارض بفعل الانسان من ذهب او فضة ونحوها، چاہے سونے اور چاندی میں، یعنی انسان اپنے فعل سے کسی چیز کو زمین کے اندر چھپا دیا ہو، چاہے وہ سونا چاندی ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، تو کہتے ہیں کہ اس میں خمس واجب ہوگا. اور رکاز کی بھی 3 اقسام ہیں، یعنی جن چیزوں کو زمین میں چھپائی جاتی ہے اس کی بھی 3 اقسام ہیں. یعنی کس 3 اقسام کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یا تو ان یکون من دفن الجاہلیہ،
یا تو زمانے جاہلیت کا دفن کیا ہوا ہوگا، جو مدفون فی الارض ہوگا وہ زمانے جاہلیت کا دفن کیا ہوگا، اور جاہلیت سے مراد یعنی قبل بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جاہلیت سے مراد کیا قبل بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کسی چیز کو زمین میں دفن کیا گیا ہوگا، تو اس کو ہم پہچانیں گے کیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس کو زمین میں دفنایا گیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس کے اوپر کوئی تاریخ پائی جائے، یا یہ کہ ان کی جو ملوک ہے بادشاہ تھے ان کی بادشاہ کے نام پائے جائے، یا ان کے آلیہ تھے ان کے آلیہ الہ تھے خدا تھے ان کے نام پائے جائے، تو اس سے اندازہ کیا جائے گا، اس سے اندازہ کیا جائے گا کہ یہ بعثت ما قبل البعثت ہے یا ما بعد البعثہ ہے۔ تو اگر یہ اندازہ ہو کہ ما قبل البعث ہے تو اسی میں زکوٰۃ واجب ہوگا، اسی میں زکوٰۃ کیا خمس کیا واجب ہوگا۔ اور دوسری قسم کہہ رہے ہیں کہ رکاز کی، کہ جس کے اوپر علامات مسلمانوں کی علامت پائی جائے، مسلمانوں کی علامت پائی جائے، مثال کے طور پر یعنی کسی بادشاہ کے نام اس کے اوپر پائے جائے، یا کہ کوئی ایسی چیز تاریخ ہجری یعنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوا، تاریخ ہجری اس پر لکھی ہوئی ہو، یا اس طرح کے اگر کوئی علامات مسلمانوں کی علامت جس سے پتہ چلے کہ یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کا معاملہ ہے، بعثت کے بعد کسی نے چھپایا ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی پایا تو گیا زمینی میں، اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ لقطہ کا حکم ہوگا، یعنی لقطہ کا جو حکم ہے جو پایا اسی کا یہ اس حکم میں نہیں آئے گا، یعنی رکاز میں نہیں آئے گا، جو پائے گا لقطہ کے حکم میں چلا جائے گا، لقطہ کے حکم میں چلا جائے گا۔ اور کہہ رہے ہیں تیسری قسم رکاز کی ہے، یعنی اس کے اوپر نہ کوئی جاہلیت کے نشان ہو، نہ اس کے اوپر کوئی مسلمانوں کے نشان ہو، اور نہ کوئی علامات ہو جس کے ذریعے سے آدمی تفریق کر سکے کہ یہ مسلمانوں کا ہے یا کہ قبل البعثت ہے۔ تو کہہ رہے ہیں علماء کرام کا اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ لقطہ ہی کا حکم ہوگا، اس کا بھی حکم کیا ہے؟ لقطہ ہی کا ہوگا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وفی الرکاز الخمس، یعنی رکاز جو ہے نا اس کے اندر یعنی خمس دینا ہوگا۔ تو گویا کہ رکاز سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی ما دفن من دفن الجاہلیہ، ما قبل البعثہ ہی میں خمس دینا ہوگا، جیسا کہ حدیث کے اندر بھی ہے کہ وفی الرکاز الخمس ای نوع من المال قل او کثر، کہہ رہے کہ وہ چاہے وہ مال کسی بھی قسم کی ہو، کسی بھی قسم کا مال ہو، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، یعنی مؤلف کے نزدیک وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو، سونا ہو چاندی ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور قسم میں سے ہو، لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ضروری ہے کہ وہ سونا اور چاندی میں سے ہو۔ امام شافعی کے پاس یعنی امام شافعی کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ وہ سونا اور چاندی میں سے ہو، جبکہ مؤلف کا کہنا ہے کہ کوئی ضروری نہیں، سونا اور چاندی میں سے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے امام شافعی یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، قلہ اور کثرہ نہیں چلے گا، نصاب کو پہنچنا ضروری ہے، جبکہ مؤلف کی رائے ہے کہ نصاب کو پہنچنا ضروری نہیں، قلہ اور کثرہ یعنی کوئی شرط نہیں۔ راجح بھی یہی ہے کہ قلہ اور کثرہ کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، بس وہ رکاز ہے نا، بس اس سے مطلب ہے۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں نصاب کو پہنچنا بھی ضروری ہے، نصاب کو پہنچنا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے قلہ او کثرہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں سے خمس دینا ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں مصرف الفی وباقیہ لواجبہ، کہ اس کی مصرف کیا ہے؟ یعنی کوئی رکاز پائے گا تو مصرف کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ فی کا جو مصرف ہے، فی کا مصرف کیا ہے؟ یعنی مسلمانوں کی مصلحت کے لیے استعمال کیا جائے گا، مسلمانوں کی مصلحت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اب مصرف الفی کیا رہ گیا؟ اب تو یہی رہ گیا کہ مسلمانوں کے مصلحت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ جب امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ زکوٰۃ میں شمار کرتے ہیں نا، کیوں کہتے ہیں کہ نصاب چاہیے، نصاب کو پہنچنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ رکاز کیا ہے؟ سونا اور چاندی میں سے ہونا چاہیے، نصاب کو پہنچنا ضروری ہے۔ اسی لیے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی اس کا مصرف زکوٰۃ کا جو مصرف ہے وہی مصرف ہوگا، یعنی اس کو زکوٰۃ الاموال میں سے شمار کرتے ہیں، گویا کہ زکوٰۃ الاموال میں سے، اموال الزکویہ میں سے امام شافعی شمار کرتے ہیں، زکوٰۃ الاموال الزکویہ میں سے اس کو شمار کرتے ہیں رکاز کو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نہیں، پھر سونا اور چاندی ہونا چاہیے، نصاب کو پہنچنا چاہیے، اور اس کا مصرف بھی جو زکوٰۃ کا مصرف ہے وہی مصرف ہوگا، زکوٰۃ کا مصرف ہے وہی مصرف ہوگا۔ لیکن یہ راجح نہیں ہے، بلکہ راجح وہی ہے جو کہ مؤلف نے بیان کیا کہ نہیں، جو فی کا مصرف ہے، مال فی کا جو مصرف ہے وہی مصرف ہے، اور باقی جو پانی والے کا ہے وہ ہو جائے گا، خمس دے دے گا، اور باقی پانی والے کا ہو جائے گا، یعنی مسلمانوں کی مصلحت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ گویا کہ یعنی امام شافعی
یعنی زکوٰۃ کی قسم سے رکاز کو شمار کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ سونا اور چاندی، یعنی رکاز کے لیے شرط لگاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اموال زکویہ میں سے ہونا چاہیے، یعنی سونا اور چاندی ہونا چاہیے، اسی طریقے سے نصاب میں پہنچنا چاہیے، اسی طریقے سے اس کا مصرف بھی، زکوٰۃ کا جو مصرف ہے وہی مصرف ہے، جبکہ جو مؤلف کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ مؤلف کی رائے ہے کہ بھئی یہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں، نصاب کو پہنچنا کوئی ضروری نہیں، اور اس کا مصرف جو ہے نا زکوٰۃ کا مصرف نہیں بلکہ فی کا، یعنی مسلمانوں کی مصلحت کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ سونا اور چاندی میں سے ہو، کوئی شرط نہیں کہ سونا اور چاندی میں سے ہو۔ تو آج کے درس کو میرے خیال سے یہی ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا